ڈسکس کر رہے تھے میرج کورس کے حوالے سے کچھ خاص طور پہ کوشچن آنسرس کو. تو آج کے جو کوشچنز اور آنسرز وغیرہ میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک اہم سوال جو ہے وہ شادی بیاہ کی رسموں کے حوالے سے ہے. بہرحال ہمارے ہاں ایک آپ کہہ لیں کہ جی اسٹرکچر بنا ہوا ہے، ایک لائف سٹائل ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ شادی بیاہ کے حوالے سے بہت ساری رسمیں کرتے ہیں. لوگوں کو اس کا شوق بھی ہوتا ہے، کچھ دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، کچھ اپنے شوق کے لیے کرتے ہیں. تو دیکھیں، شادی کرتے ہوئے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا تعلق دین سے ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے کلچر کے ساتھ، آپ کی کسٹم کے ساتھ، آپ کے عرف اور رواج کے ساتھ ہوتا ہے. عرف رواج اور کسٹم میں جو چیزیں ہوتی ہیں کلچر میں، ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ کلچر، وہ رواج، وہ کسٹم شریعہ کے اگینسٹ نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر شادی بیاہ کے موقع پہ آپ کوئی میوزیکل کنسرٹ کریں اور اس میں کزن جو ہے وہ سٹیج کے اوپر، جو ینگ اور ٹین ایجر ہیں، وہ ناچیں، ڈانس کریں، تو ہلڑ بازی ہو، اب ظاہری بات ہے کہ یہ کلچر ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اگر رسوم و رواج کے اندر، کلچر کے اندر آپ کے سنجیدگی ہے، ٹھہراؤ ہے، وقار ہے، اور اس میں کوئی اسراف تبذیر یعنی فضول خرچی بھی نہیں ہے، کوئی دکھلاوا اور شو آف بھی نہیں ہے، سادگی ہے، تو ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایسی رسمیں کر لیں. مثال کے طور پہ جیسے جنہوں نے کوشچن پوچھا تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ جی ہمارے ہاں مہندی کی رسم ہوتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں مہندی کی رسم کے بارے میں؟ تو دیکھیں، مہندی کی جو رسم ہے، اگر تو مہندی کی رسم جو ہے وہ آپ سمپل فارم میں کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ خود مہندی لگانا کوئی برا عمل نہیں ہے، شریعہ کے اگینسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر شادی بیاہ کے موقع پہ گھر کی بچیاں، خواتین جمع ہو جاتی ہیں اور آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کر لیتی ہیں، کوئی کھانا پینا کر لیتی ہیں، کوئی آپس میں ایک دوسرے کو مہندی لگا لیتی ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں، لیکن مہندی سے مراد جو ہے کوئی خاص قسم کا اسپیسیفک فنکشن، کہ نام تو اس کا مہندی ہے، لیکن اس مہندی کے نام پہ ہونا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. کوئی کلب ڈانس پارٹی ہونی ہے، تو اب ظاہری بات ہے آپ خود سمجھدار ہیں کہ ایسی چیزیں پھر ہمارے دین میں الاؤ نہیں رہ جاتی. تو سمپلی اگر آپ سمجھنا چاہیں، آپ چیزوں کو اگر سمپل رکھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اصل میں جب ہم چیزوں کو بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں اور ہم اس میں ایسی چیزیں لے آتے ہیں جو شریعہ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اب اس کو یہاں جو ہے وہ الاؤ نہیں کیا جائے گا. اس کی وجہ واضح ہے، ظاہر ہے.
کہ ہم خدا اور شیطان کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے. تو ایک جگہ یا تو خدا ہوگا یا پھر شیطان ہوگا. اگر آپ نے وہاں شیطان کو داخل کر لیا، شیطان سے مراد شیطانی عمل کو، تو پھر اللہ کی برکت وہاں سے اٹھ جاتی ہے، دین کی برکت وہاں سے اٹھ جاتی ہے. بھلے آپ ایک میوزیکل کنسرن، ایک ڈانس پارٹی کا افتتاح تلاوت قرآن سے کروا لیں، نعت شریف شروع میں پڑھوا لیں، بہرحال وہ ایک شیطانی عمل ہے، اس سے کوئی اس میں برکت نہیں پڑے گی. تو اسی طرح سے نکاح ایک بابرکت فعل ہے. ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے. دو خاندان جو ہے وہ ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. صرف میاں بیوی نہیں، لڑکا لڑکی نہیں، بلکہ دو خاندان. اب یہ جو دو خاندان ہیں ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں. اگر یہ اللہ کے نام سے نہیں کریں گے، اللہ کی برکت حاصل کر کے نہیں کریں گے، تو ان کی زندگیوں میں کیسے برکت آئے گی؟ تو اصل میں کچھ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا بھی قصور ہے. ٹک ٹاک، انسٹا، ایسی چیزوں نے ان چیزوں کو بہت بڑھاوا دے دیا ہے. ریلز نے، شارٹس نے. چند ایک لوگ ہیں جن کے پاس وہ سوشل میڈیا کا پیسہ ہے، لاکھوں کروڑوں میں، وہ شو آف کرتے ہیں. تو اب ہر نوجوان جو ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، اب اس کا بھی دل کرتا ہے کہ جی ہماری بھی شادی اسی طرح سے ہو، اور ہم بھی اسی طرح سے جو ہے وہ شو آف کریں، ہم بھی اسی طرح سے نظر آئیں. ایون کہ وہ لوگ جو شو آف کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی ڈائیورسز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی بھی سیپریشنز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی بھی جو پیچھے کی لائف ہے بہت میزریبل ہوتی ہے، جو سکرین سے باہر کی لائف ہے. لیکن انسان کمزور ہے. یہ سب کچھ جاننے ماننے کے باوجود انسان کہتا ہے کہ نہیں، وہ جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے نا، بس یہ مجھے بھی ایسا ہی دکھنا ہے، اور لوگوں کو ایسا ہی دکھانا ہے. لیکن ظاہری بات ہے، یہ دکھنا، یہ دکھانا، یہ جھوٹ اور فریب کی زندگی ہے. سب کو پتا ہے جھوٹ اور فریب کی زندگی ہے. ریئل لائف ایسی نہیں ہے. ایون کہ جو فلموں ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے ریئل لائف وہ بھی نہیں ہے. ان لوگوں کو بھی ریئل لائف وہ نہیں ہے. ریئل لائف بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. ریئل لائف میں ان لوگوں کو بھی ڈائیورسز اور سپریشن ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا پڑے گا. خوابوں کی دنیا سے ہمیں نکلنا پڑے گا. ڈریم لائف سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اپنے ذہن کے تخیل اور امیجینیشن سے ہمیں نکلنا پڑے گا کہ ہر وقت جو ہم اپنی سوچوں میں اپنی جنتیں تلاش کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ دنیا جنت بن جائے، تو ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. ہمیں ریالٹی کو فیس کرنا ہوگا. جب تک ہم فیس نہیں کریں گے اس وقت تک ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کی شادی پہ کچھ فنکشن نہ ہوئے، جو دوسروں کی شادی پہ ہوتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یقین مانے کچھ بھی نہیں ہوگا. پچھلے دنوں میرے پاس کیس آیا کہ دو فیملیز، دونوں بہت پڑھی لکھی فیملیز تھی، بہت پڑھی لکھی، ٹھیک ہے، پیرنٹس بھی ڈاکٹرز، خود بھی فیملی ممبرانز بھی ڈاکٹرز، ڈاکٹرز کی فیملیز. شادی ہوئی، ایک ہفتے بعد طلاق ہو گئی. اور شادی کے موقع پہ ایک نے 1 kg سونا ڈالا، دوسروں نے بھی 1 kg گولڈ ڈالا. BMW تک گفٹ کی گئی. لیکن وہ شادی، یہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، میرے پاس کیس آیا ہوا تھا. تو وہ شادی جو ہے وہ ایک ہفتہ چلی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ناپائیدار چیزیں ہیں، جو میٹیریل چیزیں ہیں. وقتی طور پہ آپ کو خوشی ہوتی ہے، یہ آپ کو حقیقی خوشی نہیں دیتی. خوشی میں اور لذت میں فرق کرنا سیکھیں. میٹیریل چیزیں آپ کو لذت دیتی ہیں، جو عارضی لذت ہوتی ہے. یہ فنکشنز ہو گئے، یہ اس قسم کی ساری، اور صرف میں تو کہوں گا کہ پیسے کا ضیاع ہے. آپ یہی پیسہ جوڑیں، سادگی سے شادی کریں، یہی پیسہ جوڑیں، اور اس کے بعد اس کو اپنے استعمال میں لے کر آئیں.
کیسے استعمال میں لے کے آئیں؟ آپ میاں بیوی کے پاس گاڑی نہیں ہے، چھوٹی سی گاڑی خرید لیں. گھر نہیں ہے، ظاہری بات ہے ہمارے پاس کس کے پاس گھر ہوتا ہے؟ میجورٹی کی بات کریں تو آپ ساری زندگی انسان کماتا ہے، وہ 50 60 سال کی عمر میں جا کے کوئی 5 مرلے کا گھر بنانے کے قابل ہوتا ہے. تو پلاننگ کریں. میں نے دیکھا پلاننگ اس عمر میں بالکل نہیں ہوتی، 20 سال کی عمر میں بس یہ کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بس شو آف فلاں امکان دس اینڈ دیٹ. کوئی پیسے بچا کے رکھنے ہیں، کوئی سیونگ کرنی ہے، وہ خود آپ کی کام آنی ہے بھائی. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آگے کوئی صدقہ کر دو. ٹھیک ہے، قسطوں میں ہی کام ہوتا ہے نا. کوئی چھوٹا سا پلاٹ لے لیا، پھر وہ بیچ کے کوئی اور کر لیا، چھوٹا سا مکان لے لیا، پھر اس طرح سے ہی بندہ کرتے کرتے کر لیتا ہے. تو میں نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے کئی خواتین کو اللہ نے ان کو میچورٹی دی، ان کی شادیاں جو ہے وہ 22 23 24 سال کی عمر میں ہو گئیں. تو تھوڑی تھوڑی سی ان کے پاس سیونگ ہوتی تھی، تو تھوڑی تھوڑی سیونگ جمع کر کے کمیٹیاں ڈال کے کوئی چھوٹا سا پلاٹ لے لیا، پھر وہ بیچ کے دوسری جگہ لے لیا. ٹھیک ہے، تو آج ان کی شادیوں کو 20 20 سال ہو گئے ہیں اور ان کے پاس اچھے بھلے مکانات ہیں. ایک سوچ ہے نا، ایک سوچ ہے. چھوٹی چھوٹی جابس کی، کہیں پہ ادھر ادھر پرائیویٹ سکولز میں پڑھایا، کچھ سیونگ ملی، اس کو انویسٹ کر دیا کہیں پراپرٹی میں، اور اس طرح سے. تو ایک یہ ایٹیچیوڈ ہے جو سمجھدار خاتون کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، جو اپنا کچھ ایسٹ بنا لیتی ہے. اور دوسرا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اس خاتون کا ہے کہ جو بس جو ہے بھی وہ بھی جو ہے وہ اجاڑنے میں لگی ہو. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، کہ کل کو آپ کی کام آئے گا. تو اگر آپ نے کوئی فنکشن کرنی بھی ہے تو اپنے گھر والوں کو سمجھائیں جو پیسہ آپ لوگوں کے پاس ہے وہ آپ ہمیں دیں، میاں بیوی کو دیں، ہم اپنا کوئی ایسٹ بنائیں. ٹھیک ہے، کوئی ایسا گولڈ کی صورت میں کوئی ایسٹ بنا لیں، گولڈ خرید کے رکھ لیں. گولڈ ہمیشہ مہنگا ہی ہوتا ہے. اور نہ صحیح کوئی ڈالر خرید کے رکھ لیں، وہ سٹیبل کرنسی ہے، آگے ہی جاتی ہے. تو کچھ نہ کچھ اپنا ایسٹ بنائیں. اب گولڈ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا، میرے خیال میں 3.5 لاکھ تولہ تو پہنچا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، تو مشکل وقت میں آپ کے کام آتا ہے پھر، جب آپ نے زندگی میں کوئی بڑا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. تو رسموں سے آپ کو ملنا کیا ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ کیوں رسمیں کرتے ہیں. صرف ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں؟ آپ جب لوگوں کو جو ہے وہ 10 قسم کے کھانے کھلا دیں گے، اس کے باوجود وہ آپ کو باتیں بنا کے جائیں گے. تو رسموں میں میرا تو نہیں خیال کہ کچھ رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے رسم کرنی ہو تو بہت سمپل فارم میں کر لیں، کہ جس میں آپ کا کوئی خاص خرچہ نہ آتا ہو اور شریعہ کی کوئی مخالفت بھی نہ ہوتی ہو. اسی طرح سے ہمارے ہاں ایک رسم یہ بھی ہے کہ لڑکی والے کی طرف سے کھانا کھلایا جاتا ہے، اور بہت شاندار قسم کا پرتپاک قسم کا کھانا ہوتا ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں ولیمے کی دعوت ہے. لیکن یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں رسم بن چکی ہے. لیکن ہمیں ان رسموں سے نکلنا ہے. وہی بات ہے کہ رسموں کے اوپر ہم اتنا لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں. ایک برائڈل ڈریس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے یہاں لاکھوں خرچ ہو جاتا ہے. اور وہ برائڈل ڈریس جو ہے وہ خاتون نے ایک ہی مرتبہ پہننا ہوتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہی ہے کہ اس کی ایموشنز کو اٹیچ کر دیا گیا نا. وہ یہ کہتی ہے کہ اب میں مطلب ایک دن کی بھی میری خوشی کو تم مارنا چاہتے ہو. بات یہ ہے کہ وہ آپ 5 لاکھ رکھ لو اپنے پاس، سیو کر لو. ہم یہ نہیں کہہ رہے. وہ برائڈل ڈریس کسی اپنی جو ہے وہ بہن سے لے کے پہن لو. چلو بہن کا دیکھا ہوا ہوگا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے خواتین کا، کہ جی خاندان والوں نے دیکھا بھائی کسی جو ہے وہ اپنی سہیلی سے لے لو، استعمال کر لو اس کو. ہمارے آج سے 20 25 سال پہلے ہمیں پتا ہے کہ سمجھدار جو لڑکیاں ہوتی تھیں وہ یوں ہی کرتی تھی. 5 5 6 6 لڑکیاں آپس میں جو کلاس فیلوز ہوتی تھی ایک برائڈل ڈریس خرید لیتی تھی. اب وہ چونکہ مختلف شہروں میں ان کی شادیاں ہوتی تھی، مختلف جگہوں پہ شادیاں ہوتی تھیں، تو وہ برائڈل ڈریس جو ہے وہ ساری استعمال کر لیتی تھی. ایک نے استعمال کیا، پھر اس نے اس کو جو ہے وہ کلین کروا کے رکھوا دی. یہ سمجھدار خواتین جنہوں نے اپنا پیسہ بچایا، اپنے پیسے کو سیو کیا، جو زندگی میں ان کو کام بھی آیا. اور یہی پھر گھر میں بھی اچھی مینیجر استعمال ہوتے ہیں، اچھی مینیجرز ہوتی ہیں. یہ اپنے بچوں کو پھر پڑھاتی ہیں،
ان کی ایجوکیشن پہ توجہ دیتی ہیں، اچھی مائیں ثابت ہوتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، انہیں کسی مقام پہ پہنچاتی ہیں، سوسائٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، دنیا میں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو دیکھیں وہ مرد اور وہ عورتیں جو ابھی اپنی خواہشات سے ہی نہیں نکل رہے، اس کا ہی ان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے، تو وہ آگے اگلے سال تو 1 1.5 سال بعد تو بچہ ہو جانا ہے، تو وہ کیسے اس کی تربیت کر پائیں گے؟ اور پوری سوسائٹی کو آپ دیکھ لیں کہ بڑا بچہ ہمیشہ نافرمان ہوتا ہے، عموماً ماں باپ کا باغی ہوتا ہے. یہ آپ اپنے ارد گرد بے شک نوٹ کر لیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ کی تربیت ہی نہیں ہے. 20 22 25 سال کی عمر میں وہ تو بس انہوں نے شادی کو تو عیاشی سمجھا ہوا ہے. وہ اگلے سال ہی بچہ ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. انہیں اپنی لڑائیوں سے، اپنے جو ہے وہ خواہشات کی تکمیل سے کوئی فرصت ہی نہیں ہے. ذرا فرسٹریشن ہوئی، بچے کی جو ہے وہ اس کو جھاڑ پلا دی، بچے کو 2 4 تھپڑ لگا دیے، تو وہ بچہ اس لیے باغی ہو جاتا ہے. بچے کی بچپن میں جو ہے وہ سائیکالوجی ایسی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی اس کو علیحدہ کر کے پوچھیں، اس کے پاس جو زندگی کے یا اس کے پاسٹ اور اس کی ماضی کے حوالے سے جو اس کی امیجینیشنز ہوں گی، جو اس کے تصورات ہوں گے، وہ بہت ہی خوفناک ہوں گے، جو اس کی پوری زندگی کے اوپر پھر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کا پورا بیہیویئر، اس کا ایٹیچیوڈ، اس کا کردار، پرسنالٹی تبدیل کر کے، بلکہ بعض اوقات مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں. تو میچور بننا ہے ہمیں شادی کی عمر میں. صرف شادی نہیں کرنی، ہمیں میچور بھی بننا ہے، کیونکہ 1 2 سال بعد تو ہم باپ اور ماں بن جاتے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے. وہ ایک نسل کو تیار کرنے والی بات ہے اور ایک نسل کو بگاڑنے والی بات ہے، خراب کرنے والی بات ہے. تو ہمارے یہاں ماں باپ عموماً پہلے بچے پہ تجربے کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، جیسے نئی گاڑی پہ آپ تجربے کرتے ہیں اس کو ٹھوک ٹھاک کے، پھر اس کے بعد آپ کو آ جاتی ہے. تو وہ یہی ہے، پہلے بچے پہ تجربے ہوتے ہیں، وہ پہلا بچہ رول جاتا ہے. اس کے بعد والوں پہ چلے ان کو پھر وہ کوئی عقل مت آ جاتی ہے، اچھا پہلے پہ یہ تجربے ناکام رہے تو اب وہ کچھ تھوڑا کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں میچور بننا ہے، ہمیں ان رسوم و رواج سے نکلنا ہے. سمپل شادی سمپل کریں. ڈاکٹر اسرار احمد علیہ رحمہ کہتے تھے مسجد میں نکاح کریں. ہم نے تو خود اپنا نکاح مسجد میں کروایا. اب بھی خاندان میں یہی کہتا ہوں، کچھ لوگ مان جاتے ہیں، مسجد میں نکاح کرتے ہیں، تو بہت سے آپ کے خرچے بچ جاتے ہیں. اور مسجد میں نکاح کرنے سے کیا برکت بھی ہوگی. تو جن لوگوں کا بھی نکاح ہونے والا ہو آپ میں سے، تو وہ اس طرف جائیں کہ ہم نے یہ رسمیں نہیں کرنی، ہم نے فضول خرچی نہیں کرنی، اور جو پیسہ ہے وہ ہم نے بچانا ہے، اس کی سیونگ کرنی ہے. یہ گھر بنانے والا عمل ہے، یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے کہ کوئی سمجھدار ہے، میچور ہے، گھر بنانا چاہتا ہے. باقی لوگ تو بس شادیاں کر کے وقت گزارے. اور یہ ہے کہ جو ٹرینڈ ہے، جی بس معاشرے کا ٹرینڈ ہے، سارے شادی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں. اب یہ صورتحال ہے کہ شادی کر کے جیسے جو ہے وہ خواہشات پوری ہو رہی ہیں. بس ہر لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ بس شادی کے بعد جیسے اس کے پاس کوئی ATM مشین اس کے ہاتھ آ جائے گی، جب چاہے گی وہ اپنی بازار کی خواہشات پوری کر کے آ جائے گی. حالانکہ ایسا ہوتا کوئی نہیں ہے. شادی کے بعد جو ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے اسے تو اپنے میک اپ کا سامان بھی خود خریدنا پڑتا ہے، اپنی لپسٹک بھی. میاں بعض اوقات جو ہے وہ اہل ہونے کے باوجود بھی نہیں دیتا، بخیل اور کنجوس نکل آتا ہے. اور ہر لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں صبح اٹھوں گا اور بیگم جو ہے نا وہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی کہ جی حضرت آپ کا ناشتہ، آپ کی بیڈ ٹی فلان امکان. اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی بعض اوقات جو ہے وہ مجھے چاہے تو کیا اپنا کھانا بھی خود بنانا پڑ سکتا ہے، باہر سے کھانا پڑ سکتا ہے، گھر کی صفائی کرنی پڑ سکتی ہے، بچوں کا پیمپر چینج کرنا پڑ سکتا ہے. تو زندگی کی تلخ حقیقتیں ہیں، تلخ حقیقتیں ہیں. تو اسی طرح سے زندگی تو ایسی ہی ہے. تو زندگی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور جن لوگوں نے زندگی کو انڈرسٹینڈ کر لیا اور پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو ان کی زندگی سکون میں ہے. اور جو خیالات کی، تخیلات کی، امیجینیشن کی دنیا میں ہیں، وہی ٹک ٹاک کی اور انسٹا کی،
وہ دنیا میں ہیں تو وہ بیچارے بس غیر مطمئن رہتے ہیں زندگی سے، وہ کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتے، انہیں دنیا کی ہر نعمت دے دو وہ مطمئن نہیں ہو سکتے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اس طرف جانا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو مینیج کریں، اپنے خرچوں کو، جو فضول خرچی ہے میں کہوں گا، خرچے تو میں نہیں کہوں گا کہ کم کریں، خرچے سے مراد میری ہے بیسک نیڈ، جو آپ کی بیسک نیڈ ہے ظاہری بات ہے اس پہ تو آپ نے لگانا ہے، بخیل اور کنجوس تو نہیں نہ بننا، لیکن ایک ہوتا ہے خرچہ اور ایک ہوتا ہے فضول خرچی، فضول خرچی اور چیز ہے، وہ آپ سب کو بھی پتا ہے فضول خرچی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پہ بہت فضول خرچیاں ہوتی ہیں رسموں کے نام پہ، ٹھیک ہے؟ تو ایسی چیز لیں، شادی چلیں، زیور زیور ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، آپ کا ایک ایسٹ ہے، میں نہیں کہتا، آپ کو سسرال والے زیور ڈالتے ہیں، آپ کے اپنے خاندان والے آپ کو زیور دیتے ہیں گولڈ کی صورت میں، بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کا ایک ایسٹ ہے، یہ تھوڑا ہو زیادہ ہو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کا وہ جو ایک دن کا مثال کے طور پہ میک اپ ہے، وہ اب آپ 2 لاکھ کا کروا لیں، ایک دن کا میک اپ، اور وہ رہنا بھی 4-5 گھنٹوں کے لیے، تو میرے خیال میں یہ کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہے، میں یہی کہوں گا یہ کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہے۔ ہاں ایک مناسب سا میک اپ کروا لیں، ٹھیک ہے، برائڈل میک اپ کروا لیں مناسب سا، وہ اپنے 2 لاکھ سیو کریں، بچائیں، وہ سیو کریں، اپنے گھر والوں سے لے لیں، اس کی سیونگ کریں، یہ میچور خاتون ہے میری نظر میں۔ باقی اللہ تعالیٰ دیکھیں، بات یہ ہے کہ روپے پیسوں سے گھر نہیں چلتے، روپے پیسوں سے نہیں چلتے، گھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، تو ہم لوگوں نے بھی گھر اسی طرح سے سٹارٹ کیا، بس اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی، اور مجھے یاد ہے کہ آ، جب میری شادی ہوئی تھی تو اس وقت، اب میرے پاس ایک تو کچھ تو خیر شادی پہ خرچہ آ گیا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ شادی کو ہم سمپل ہی رکھیں، تو کچھ تو شادی کے اوپر خرچہ آ گیا، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ، چونکہ میری مسز جو ہے وہ، اب ہمارے یہاں یہ بھی نہیں تھا کہ جہیز لے کے آنا ہے، تو میری مسز جو ہے وہ کوئی ان کے پاس وہ جہیز کا سامان وہ نہیں لے کر آئے، تو لیکن ہم نے سوچ لیا کہ ہم ایک لائف اپنی سٹارٹ کرتے ہیں، دونوں خاندان اس کے اوپر راضی تھے، تو وہ پھر میری مسز کو ان کی والدہ نے 5,000 دیے، تو وہ 5,000 کے جو ہے وہ برتن لے کر آئی، گھر کے برتن وغیرہ، میرے پاس مجھے یاد ہے اس وقت کوئی 9,000 روپے تھے جو بچ گئے تھے، تو یہ میں شادی کے پہلے 2-3 دنوں کی بات کر رہا ہوں، 5,000 ان کے پاس تھے، میرے پاس، اور کرائے کا مکان تھا ہمارا، کوئی 2,750 روپے کا، ہم نے کرائے پہ ایک آدھ کمرے کا کوئی مکان لیا، 1-2 کمروں کا، تو اس طرح سے ہم نے سٹارٹ کیا، اور سائیکل ہوتی تھی میرے پاس، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھاگ لگا دیتے ہیں، آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس بیڈ بھی نہیں تھا، تو اب یہ ہوا کہ وہ پھر کوئی جو ہے نا وہ میری مسز جو ہے وہ کوئی 4,000 کا شاید کوئی وہ کو بیڈ انہوں نے لیا، تو گدا بھی جو ہے وہ جو لے کر آئی نا، تو میں نے دیکھا کہ سارا دن اس کو دھو رہی تھی، سارا دن انہوں نے لگایا اس کو دھونے پہ، تو میں نے پوچھا تو کہنے لگی وہ اصل میں 2,000 کا لے کے آئی ہوں، پرانا تھا نا، تو بچوں کے پیشاب کی جو ہے وہ اس میں بدبو تھی، وہ جا نہیں رہی تھی، تو بہت سارے لوگوں نے، صرف ہم نے نہیں، بہت سارے لوگوں نے، ہم نے دیکھے ہم سے زیادہ قربانیاں دے کے لائف کو سٹارٹ کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سوسائٹی میں جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بعد میں بائک دے دی، پھر گاڑی بھی دے دی، پھر اچھی گاڑی دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے مطلب پلاٹ بھی دے دیے، گھر بھی دے دیا، مطلب زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان کہتا ہے بس ساری زندگی سجدہ شکر میں گزر جائے، تو پھر بھی ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے، پھر بھی نہیں ادا کر سکتے، تو ایک ہمبل سٹارٹ لیں، اپنی لائف کا ایک ہمبل سٹارٹ لیں، فضول خرچی مت کریں،
جو آپ کے پاس ہے تھوڑا ہے، آپ اس کو مینج کر کے اچھے سے آپ لائف کو جو ہے وہ آگے چلائیں، تو انشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنائے گا۔ تو یہ عقل مندی کا مظاہرہ ہمارے لوگوں کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ چیزیں تھیں رسوم و رواج کے حوالے سے، تو میں نے یہ چاہا کہ ہمارے ہاں چونکہ لڑکیوں میں یہ خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہم نے یہ رسم کرنی ہے، وہ رسم کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میں نے ایسا دکھنا ہے، میں نے ایسا نظر آنا ہے، اور وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خواہش جینون ہے، مردوں میں بھی یہ خواہش ہے، انسان کو خوبصورت لگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، جسم کی خوبصورتی بھی بہت اچھی بات ہے، اخلاق میں بھی خوبصورتی ہونی چاہیے، لیکن ہم صرف ایک پوائنٹ کو فوکس کر رہے ہیں کہ ایک مناسب سا، ٹھیک ہے؟ یہ جو اب ہمارے ہاں ایک کریز آ گیا ہے نا، اب چونکہ ہمارے پاس تو سوالات آتے ہیں، یہ جو بوٹاکس اور ابھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فلرز، اب اس قسم کے کاسمیٹک سرجری میں سوالات آ رہے ہیں، بھئی ہونٹ اس کے جو ہے نا وہ موٹے کروانے ہیں۔ اللہ کی تخلیق، اللہ نے جیسے آپ کو پیدا کیا آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اب دیکھیں فیتا رکھ کے جو ہے وہ آپ چیزوں کو ماپنا شروع کر دیں گے اپنی ناک کو، تو دنیا میں کوئی بندہ بھی شاید آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کی ناک سیدھی ہوگی، کوئی تھوڑا بہت تو مسئلہ نکل ہی آئے۔ اب اس کے لیے آپ سرجری کرانے جا رہے ہیں، رائنو پلاسٹی کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اب آپ ایک خوبصورتی کا بھی ایک معیار ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں نا، اور اس کے لیے آپ بے چین ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے اگر کسی کے جسم میں واقعتاً عیب ہے تو اس عیب کو دور کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب کی ناک کٹ گئی تو اس نے چاندی کی ناک لگوا لی، بعد میں اس میں پس پڑ گئی تو اس نے سونے کی ناک لگوا لی، ٹھیک ہے عیب دور کرنا چاہیے، لیکن میں صرف جو بات آپ کو کر رہا ہوں نا، توازن، زندگی میں بیلنس لے کر آئیں، خوبصورتی آپ کو چاہیے، اس میں بھی اپروچ بیلنس ہونی چاہیے، ان چیزوں کے پیچھے ہم وہ نہ ہو جائیں۔ ابھی آپ گوگل کریں گے دنیا کی پلاسٹک سرجریز جو کہ ناکام ہوئی، بڑے بڑے لوگوں کی، مائیکل جیکسن، دس اینڈ دیٹ، فلاں یہ وہ، کتنا کچھ لگا دیا، اللہ نے جو شکل و صورت دی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن انسان نے اس کو بگاڑ لیا، خراب کر لیا۔ یہی کام اب آپ کے فلرز کر رہے ہیں، وہ جا کے جو ہے وہ کچھ سالوں کے بعد جا کے جو ہے وہ آپ کے سکن میں گلٹیاں بن رہی اور چہرے کو جو ہے وہ بگاڑ رہے ہیں، شکل ہی بگاڑ رہے ہیں انسان کی۔ تو جب اللہ کی تخلیق کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو پھر آپ اس کا نقصان کریں گے، اپنا بھی نقصان کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بیلنس لائف، شادی پہ اب ہم نے اتنا خرچہ کرنا ہی کرنا ہے، تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جی فلاں میرے بہن بھائی کا اتنا ہوا تو ہمارا کیوں نہیں ہوگا، ان کا فنکشن ہوا تو ہمارا کیوں نہیں ہوگا۔ یہ میچور رویہ نہیں ہے، ان کا فنکشن ہوا ہے ہونے دیں، آپ کہیں کہ جی اتنا پیسہ ہمیں بھی دے دیں، اور آپ اپنا ایسٹ بنائیں، آپ وہ فنکشن مت کریں۔ جو آپ کے بہن بھائیوں کے اوپر پیسہ لگا ہے نا، والدین کو کہیں کہ اتنا ہمیں دے دیں، آپ وہ مت لگائیں، فنکشن نہ کرو۔ میں کہتا ہوں یہ میچور آدمی، میں نے آپ کو اپنی مثال دی، ہم نے بھی نہیں کی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ نہیں کی، بہت سمپل فارم میں جو ہے وہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ کوئی اتنا فرق نہیں پڑا، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی زندگی میں کمی آ گئی ہو، ایسا تو نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور باقی یہ کہ یہ چیزیں کوئی گارنٹی بھی تو نہیں ہے نا، آپ نے اتنا پیسہ لگا دیا تو اب رشتہ چل ہی جائے گا، یہ کوئی گارنٹی ہے؟ یا تو گارنٹی ہو تو چلیں ٹھیک ہے، آپ کہیں جی زیادہ پیسہ لگانے سے رشتہ زیادہ چلتا ہے، اب تو اس کے الٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو ہے نا کچھ ہمارے یہاں رسمیں ایسی ہیں جو غیر شرعی ہیں، جیسے جہیز، اب ہمارے یہاں باقاعدہ مانگا جاتا ہے مردوں کی طرف سے، باقاعدہ لسٹیں پیش کی جاتی ہیں، جی اپنی بیٹی کو جی گاڑی دے دیں، موٹر سائیکل دے دیں، فلاں دے دیں، ڈمکان دے دیں، اور بھائی کیوں دے دیں؟ تو یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیزیں پرووائڈ کرے، تو ایک مرد کو جو ہے وہ کبھی جہیز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی خوشی سے اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں تو وہ پھر کہہ دے کہ بھائی اس کو وراثت میں حصہ دیں، جو اس کا وراثت میں حصہ بنتا ہے نا وہ اس کو دے دیں،
تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں اس کا حق رکھا ہے، وہ دیتے نہیں ہے، وہ زیادہ بنتا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کی جو ہے وہ پوری بزنس امپائر ہوتی ہے، وہ چاہتی ہی نہیں ہے بیٹوں کے علاوہ بیٹیوں میں جائے، ماں باپ بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، بھائی کیوں نہیں، وہ جائے، اس کو جائے، تو بیٹی کو دیں جو اس کا شرعی حق ہے، وراثت ہے، یہ نہیں جہیز کے نام پہ اس کو آپ تنخواہ دیں۔ اور مرد وہ کیا ہے، وہ لڑکی لے کے جائے گی، اب دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ لڑکے والے استعمال کرتے ہیں، پھر بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی میرا جہیز کا سامان استعمال کر رہے ہیں، یا وہ سنبھال کے رکھ دیتی ہے، تو کیا فائدہ اس کا، وہ جا کے جس کو اس نے سنبھال کے رکھ دیا اس کے استعمال کے قابل بھی نہیں، وہ پڑا پڑا خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہی جو چیزیں اس کو آپ نے جہیز میں دینی ہے وہ اس کو پیسہ دے دیں، ایسی فارم میں دے دیں جس کو وہ کنورٹ کر سکے، اس کو زیورات کی فارم میں دے دیں۔ یہ سمجھداری ہمارے گھر والوں کو بھی کرنی چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ عقل آنی چاہیے نا۔ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے بس اسی کے پیچھے جو ہے، آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہوتا، ہمارے یہاں لوگ اب سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ جی بھیڑ چال کیسی ہے، بکریوں جیسی بھیڑ چال ہے، پڑھے لکھے لوگ، یونیورسٹی گریجویٹ، ایک نے کام کیا اب سارے اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وہ ایک آدمی جو ہے وہ لفٹ کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں 4 ہیلمٹ نیچے پڑے ہوئے تھے لفٹ کے فرش پہ، یہ آدمی جینون آدمی تھا۔ بعد میں وہ 3 اداکار داخل ہوئی، ایکٹر جو وہ فلم بنا رہے تھے، پہلے ایک داخل ہوا، اس نے ہیلمٹ اٹھایا پہن لیا، اب وہ جو پہلے آدمی جو تھا لفٹ میں وہ حیران ہوا کہ یار لفٹ میں ہیلمٹ، پھر دوسرا داخل ہوا، اس نے ہیلمٹ پہن لیا، پھر تیسرا داخل ہوا، وہ چپکے سے اس نے ہیلمٹ پہن لیا، اب چوتھا ہیلمٹ رہ گیا، اس بندے نے جب تینوں کو دیکھا اس نے بھی ہیلمٹ پہن لیا۔ یہ ہمارے اصل میں بھیڑ چال چل رہی ہے، دیکھا دیکھی، بس ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم اپنی سوچ سے کوئی کام کریں، جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو یار یہ ساری تعلیم ہم کس لیے حاصل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سوسائٹی کے پیچھے چلنا ہے، یا اس لیے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ جو صحیح ہے ہم نے وہ کرنا ہے، جو ہمارے لیے صحیح ہے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے۔ اب تو ہم آخرت تو کیا، ہم دنیا بھی نہیں سوچتے، صحیح بات یہی ہے، ہم اپنی دنیا کا بھی نہیں سوچتے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے ہم لوگوں کو یہ جو ہے نا فائنینشیل مینجمنٹ سیکھنی چاہیے۔ فائنینشیل مینجمنٹ سیکھے بغیر آپ ایک اچھا گھر نہیں بنا سکتے۔ مرد کو بھی سیکھنی چاہیے، بعض اوقات ایک مرد کے ہاتھ کو بھی الی لگی ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ پیسہ اجاڑنا، بعض اوقات عورتوں کا معاملہ ہی ہوتا ہے، پیسہ اجاڑنا، بس آیا نہیں تو اجاڑ دیا، آیا نہیں تو اجاڑ دیا، شادی سے پہلے شادی کے بعد۔ اور اب یہ آن لائن شاپنگ کی جو بدعت ہے، اس نے یہ اور کام بڑھا دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو چلے یہ ہوتا تھا کہ جی وہ ایک دفعہ جا کے بازار سے خریدیں گی تو دوسری دفعہ جا کے واپس کرائیں گی، اب تو یہ آن لائن والی تو واپسی بھی نہیں ہوتی، وہ واپسی کی اتنے ہیڈک ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو دراز سے وہ منگوا لیتے تو وہ تو واپس ہو جاتا تھا، اب تو وہ مطلب کہاں وہ علی بابا سے فلاں جگہ سے آئے گا وہ، اور وہ بھی پیمنٹ کر کے آپ نے منگوانا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور بیٹھے بیٹھے اسکرول کرتے کرتے نہ چاہتے ہوئی 4 چیزیں آپ نے خرید لی، اور اس کے بعد دین 3 کے اوپر دل مطمئن نہیں تھا، چوتھی بھی کسی اور نے تبصرہ کر دیا تو وہ بھی دل بیٹھ گیا۔ ہمیں پیسہ جو ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا خرچنا نہیں ہے، بیسک نیڈ کے اوپر خرچ کریں، باقی اپنا جوڑیں، اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کریں، بنیادی ضرورتیں پوری کریں۔ اگر اللہ نے کوئی واوی وادو دے دیا ہے تو پھر اور لوگوں کی بیسک نیڈ پوری کریں، اپنا دل بڑا کریں، اپنا دل بڑا کریں اور لوگوں کی بیسک نیڈ پوری کریں۔ یا کبھی اپنی خواہش پوری کرتا ہے انسان تو یہ ساتھ کرے کہ چلو اب میں اپنی خواہش پوری کر رہا ہوں، اتنا ہی پیسہ میں صدقہ بھی کر رہا ہوں تاکہ کسی کی بیسک نیڈ پوری ہو جائے۔ یہ سب مال اللہ کے ہاں جواب دے، ہم نے ہونا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ یہی تو اللہ نے کہا ہے کہ میرا مال ہے، میں نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا ہے، سیدھی سی بات ہے، بھلے آپ نے کمایا ہو، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے دی ہے، کیونکہ تم سے زیادہ محنت کرنے والے موجود ہیں دنیا میں، تم سے زیادہ ذہین بھی ہیں، تم سے زیادہ ایجوکیشن رکھنے والے بھی ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس ہے۔ اب دیکھیں کتنے ان پڑھ ہیں، کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، ان پڑھ بلکہ زیادہ دولت کے اندر کھیل رہے ہیں، کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اچھا اس بندے کے پاس اتنا پیسہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر پوچھے گا بھائی خرچ کہاں کیا تھا، سیدھی سی بات ہے۔
اس نے دی ہے، اس کا مال ہے، وہ تو پھر پوچھے گی اڑایا تھا یا ضرورت کے مطابق خرچ کیا، اور جو ضرورت سے زائد تھا وہ پھر سوسائٹی کی جو ہے وہ خدمت بھی کی۔ تو یہ پیسہ صرف اس لیے نہیں اللہ نے دیا کہ بس آپ کے پاس آ گیا تو اب آپ اس کو جو مرضی کریں، ایون کہ آپ نے حلال سے بھی کما لیا تو اب جو مرضی اس کے ساتھ کریں، نہیں، حلال سے کمایا، حلال میں ہی خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، حرام میں خرچ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حلال سے کمایا ہے تو ضرورت کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے جو ہے نا، تو یہ اپنا لائف سٹائل ہم چینج کریں، اس سے ہماری زندگی میں جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اچھا جی، اور کوشچن جو ہے نا یہاں پر ہاں، ایک کوشچن یہ ہے کہ جی ہمارا اخلاقیات کا نالج تو بڑا ہوتا ہے، لیکن معاملہ جب پیش آتا ہے تو ہم اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر پاتے، یہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ تربیت کی کمی ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تعلیم ہے، ایک تربیت ہے۔ تعلیم سے تو آپ ایجوکیٹڈ ہو گئے، آپ کے پاس ایجوکیشن آ گئی، اب جو پریکٹس ہے نا، جو عمل ہے نا، وہ تربیت سے ہوگا۔ تو ٹیچر اور مینٹور دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ٹیچر آپ کو نالج دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ مینٹور جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو پریکٹیکل لائف کے اندر دوڑاتا ہے، وہ آپ کو پریکٹس کرواتا ہے، وہ آپ کو عمل کے اوپر لے کر آتا ہے کہ صحیح اور غلط، صحیح کو فالو کرنا ہے اور غلط سے بچنا ہے۔ تو پرانے زمانے میں ہمارے ہاں دونوں علیحدہ علیحدہ ڈومینز ہوتی تھی، لوگ ایک جگہ سے علم حاصل کرتے تھے، دوسری جگہ سے تربیت پاتے تھے، اور خاص طور پہ جو گھر میں بڑے ہوتے تھے، بزرگ ہوتے تھے، اسی طرح والدین ہوتے تھے، اسی طرح سے جو ہے وہ اور سوسائٹی کے بہت سے لوگ ہوتے تھے جو یہ تربیت کا کام کرتے تھے۔ لیکن اب بدقسمتی سے وہ تربیت کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، وہاں لوگ نہیں رہ گئے۔ ٹیچنگ تو چل رہی ہے، تعلیم تو چل رہی ہے، اسکول، کالج، مدرسہ، مسجد، ہر جگہ پہ، یونیورسٹی، تعلیم تو چل رہی ہے، تربیت ختم ہو گئی ہے۔ تو ہمیں تربیت کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے، تربیت کی طرف آنا ہے۔ اور تربیت تعلیم کا نام نہیں ہے کہ تربیت کے نام پہ آپ تربیت پہ کوئی کتاب پڑھا دیں یہ تربیت نہیں ہوتی، تربیت بیسیکلی پریکٹیکل چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جیسے والدین اپنے بچوں کی تربیت ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، وہ عملی تربیت ہوتی ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، مطلب باقاعدہ جیسے بچے کو آپ سمجھاتے ہیں، واش روم سے باہر نکلے ہو، جاؤ پانی پھینک کے آؤ، ٹینکی چلا کے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تربیت ہے، یہ پہلے ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، یعنی عمل کرواتے تھے باقاعدہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غلطی نوٹ کی، اسی وقت آپ کو عمل پہ ڈال دیا، چلو اس کی کریکشن کرو۔ اب یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہے، یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کا پوچھ رہے تھے، تو ابھی آپ کے نا دو تین دنوں کے بعد ایک رجسٹریشن فارم آپ کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہو جائے گا، تو آپ اپنا ڈیٹا دیں اور اس میں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کتنی کلاسز جو ہے وہ اٹینڈ کی ہیں، یہ بھی آپ بتائیں۔ اور پھر وہ جب رجسٹریشن فارم آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ادارے کی طرف سے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، لیکن ادارے کا کہنا یہ ہے کہ کم از کم اس میں کوئی 2-1 ہفتے لگ سکتے ہیں، بہرحال اس میں تھوڑا سا پیشنس کا مظاہرہ کریں تو وہ انشاءاللہ سے آپ کو مل جائے گا، لیکن پہلے رجسٹریشن جو ہے وہ اپنی کروا لیں، اپنی اٹینڈنس پوری کریں۔ اچھا، جن پارٹیسپینٹس نے کوئی لیکچر چھوڑ دیے ہیں تو اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، تو وہ ان 2 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ سے گو تھرو کریں سارا، مطلب 7 لیکچرز ہیں، 7 گھنٹے ہیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، تو اس میں سے گو تھرو کریں اس کی ریکارڈنگز میں سے، اور پھر اپنی اٹینڈنس پوری کر کے اپنا سرٹیفکیٹ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج ہماری اس سلسلے کی آخری کلاس تھی، تو بس جو باتیں بھی کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو ہماری طرف سے، اللہ تعالی ہم سے بھی درگزر کرے۔ اور باقی یہ کہ ہم اپنے لیے بھی، آپ سب پارٹیسپینٹس کے لیے بھی اللہ سے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے لائف پارٹنرز دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں یہاں پہ خیر کے لیے جمع کیا، اپنے دین کے لیے جمع کیا،
ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح سے جمع کر دے۔ تو بس ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن کسی دوسری کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو جب بھی دعا کریں اپنے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی لازمن دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی لازمن دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو دنیا میں اور آخرت میں امن والی، امان والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور یہ ایک دعا جو ہے نا، میں یہ کہوں گا کہ آپ سب جو ہے وہ کثرت سے مانگا کریں، جو آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ تو آپ کے چچا نے آپ سے کہا کہ جی آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ یا اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں معافی چاہتا ہوں، اور دنیا اور آخرت میں آپ سے عافیت چاہتا ہوں، عافیت۔ اور یا اللہ میں اپنے مال میں، اپنے اہل و عیال میں، گھر بار میں، خاندان میں، ہر چیز میں آپ سے عافیت چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ نے اگر اللہ سے معافی اور عافیت مانگ لی، یعنی معافی کا تعلق آخرت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دی، ٹھیک ہے، یہی ہے نا ایک ہمارا المیہ۔ اور دوسرا عافیت، عافیت کا تعلق ہماری دنیا سے ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت سے رکھے، آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ تو تم نے دنیا اور آخرت دونوں مانگی، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ جن لوگوں کا یہ معاملہ ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں، رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی اچھا رشتہ مل جائے، تو اس میں قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ایک یہ آیت، یہ سورہ فرقان کے اندر ہے، اس کے آخری رکوع میں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں ایسے جوڑے عطا فرما، ایسے لائف پارٹنر عطا فرما، اور ان سے ہمیں ایسی اولادیں دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے لیے راحت کا باعث ہو، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا، یعنی متقی لوگوں کی فیملی بنا۔ اور ایک اور دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، ہمیں ملتی ہے کہ جب وہ مصر سے جو ہے وہ نکلے ہیں اور مدین میں پہنچے ہیں، تو وہاں جا کے انہوں نے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ یہاں مدین میں تو میں اجنبی ہوں، اکیلا ہوں، تو جو بھی آپ اس فقیر کو دیں گے، عطا کریں گے، یہ اس کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں مدین میں ان کی شادی کروا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بہترین ان کو جو ہے وہ لائف پارٹنر مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو کثرت سے انسان ورد کرے، باقی اپنی زبان میں دعا کرتا رہے، اپنی زبان میں دعا کرتا رہے۔ چلیں جی، ہمارے ہاں پھر یہ اذان بھی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ سے بس اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے، تو کوئی بھی کمی بیشی ہو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، آمین، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔